पश्तूम जमात का दूसरा सबक कुर्रा हजरी या लिथोस्फीयर मानी और अहमियत। जमीन की बैरूनी सबसे ठोस तह को लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथो का मतलब है चट्टान, स्फीयर का मतलब कुर्रा। ये तह बर्रे आजमों में बहुत मोटी या दबीज और समंदर के नीचे काफी पतली है। लिथोस्फीयर चट्टानों, मादनियात, मिट्टी वगैरह पर मुश्तमिल होता है। इस तह पर माहौल और हाइड्रोस्फीयर या आबी कुर्रे की मदद से जिंदगी मौजूद है। बर्रे आजम हजरी कुर्रे के वो हिस्से हैं जहां जमीन के मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे पहाड़, सतह मरतफा, मैदानी इलाके वगैरह पाए जाते हैं। जमीन की अंदरूनी साख्त और तरतीब। हमारा सैयारा जमीन 4.6 बिलियन साल से ज्यादा पुराना है और अब भी तब्दील के अमल से गुजर रहा है। इंसान इस तब्दीली को समझने और जमीन के अंदर के बारे में मजीद जानने की जुस्तजू में है। जमीन के अंदर जो कुछ है वो आज भी इंसान के लिए एक मुअम्मा है। बरसों के मुतालिए और तहकीक से इंसान 10 से 12 किलोमीटर तक के जमीन के अंदर मौजूद अशिया के बारे में मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गया है। दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से इस गहराई से आगे जाना बहुत ही मुश्किल है। हर 32 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीग्रेड। जमीन के अंदरूनी हिस्से के बारे में मजीद समझने के लिए इंसान बिलवास्त शवाहिद पर मुनहसिर है, जैसे ज़लज़ले की लहरें, आतिश फशां के मादे वगैरह। जमीन का अंदरूनी हिस्सा मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ मादों पर मुश्तमिल है। मादे की कसाफत, कीमियाई साख्त और तबई खुसूसियात की बुनियाद पर मादे या अशिया की हालत जमीन के अंदरूनी हिस्सों को 3 अहम तहों में या परतों में तकसीम किया गया है। वो क्रस्ट या कशर अर्ज है, दूसरा मेंटेल या वस्ती खौल या गिलाफ अर्ज, तीसरा कोर या कल्ब अर्ज, मग्ज या कुतब अर्ज हैं। क्रस्ट या कशर अर्ज। क्रस्ट जमीन की सबसे ऊपर की तह या परत है जो सिलिका और एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। इस तह की गहराई की सतह से तकरीबन 60 किलोमीटर है। सिलिका और एल्यूमीनियम या बर्रे-आज़मी परत कहा जाता है। क्रस्ट का निचला हिस्सा सिलिका और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, इसीलिए इसको सैल। क्रस्ट के ऊपर के हिस्से में सिर्फ हल्के मादे पाए जाते हैं, इसे सीमा या समंदरी परत कहा जाता है। अब दूसरा है मेंटेल या वस्ती खौल या गिलाफ अर्ज। मेंटेल जमीन की दूसरी और दरमियानी तह या परत है। इस तह की गहराई की सतह 2900 किलोमीटर तक है। मादे नीम माया या जुज़वी तौर पर पिघली हुई हालत में होते हैं, जिसे मैग्मा आतिशी मादे कहते हैं। मेंटेल मजबूत और सख्त चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिसमें मैग्नीशियम और लोहे जैसी मादनियात की बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। मेंटेल के 2 हिस्से ठोस हालत में हैं। क्रस्ट और मेंटेल के राब्ते के जोन को मेसोस्फीयर या ऊपरी मेंटेल या आस्तीनोस्फीयर जुज़वी तौर पर पिघली हुई हालत में है और निचला मेंटेल मोहरिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो कहा जाता है। जबकि इसकी सरहदें या बाउंड्री जो मेंटेल के कोर से अलग करते हैं ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ चट्टानें कीमियाई साख्त में नीचे और ऊपर से मुख्तलिफ होते हैं। अब है तीसरा कोर या कल्ब या मग्ज अर्ज। ये जमीन की सबसे अंदरूनी तह या परत है। इस परत की गहराई की सतह 6371 किलोमीटर है। कोर का सबसे अहम मादे जो हैं निकेल और फ्यूरस या आयरन हैं, लिहाजा इसके नाम से जाना जाता है। कोर को 2 झीली तहों में या परतों में तकसीम किया गया है। बैरूनी कोर या बैरूनी मग्ज को पिघला हुआ
کور کہا جاتا ہے، اور جہاں دھاتیں مائع اور پگھلی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں۔ اندرونی نیف کور جسے ٹھوس کور بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہے چٹانیں، راکس۔ چٹانیں ٹھوس غیر نامیاتی مادے ہیں جو زمین کی سطح یا پرت میں پائے جاتے ہیں۔ وہ معدنیات کے مجموعے ہیں۔ چٹانیں مختلف قدرتی عمل کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ تشکیل کے عمل کی بنیاد پر چٹانوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہیں: پہلا، آتشی یا ناری یا اگنیشیس چٹانیں، تلچھٹ یا ثانوی چٹانیں، میٹافارمک یا ثالثی تبدیل حیت والی چٹانیں۔ آتشی یا ناری یا اگنیشیس چٹانیں۔ لفظ اگنیشیس کا مطلب لاطینی لفظ اگنیش سے ماخذ ہے۔ سنسکرت کے لفظ اگنی سے مراد، ان دونوں سے مراد آگ کے ہے۔ اگنیشیس چٹانیں وہ ہیں جو زمین کے پگھلے ہوئے مادے یعنی لاوا کے ٹھنڈے ہونے سے بنی ہیں۔ اگنیشیس چٹانیں سب سے پہلے بنی تھی، اسی لیے انہیں بنیادی چٹانیں بھی کہا جاتا ہے۔ آتش یا ناری چٹانیں، ان میں سے 2 اقسام ہیں۔ پہلا، دخل اندازی کرنے والی یا ناری چٹانیں، جب زمین کے اندرون کا پگھلا ہوا اشیاء یا دھاتیں میگما زمین کی سطح تک نہیں پہنچ پاتے، وہ سطح کے نیچے ٹھنڈا اور مضبوط کافی آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو مداخلت کرنے والی ناری چٹانیں کہتے ہیں۔ یہ چٹانیں بڑے کرسٹل سے بنی ہوتی ہیں اور زمین کے اندر بہت گہرائی میں پائی جاتی ہیں، مثلاً گرانائٹ، ڈائرائٹ اور گیبرو۔ دوسرا ہے خارجی آتشی چٹانیں۔ یہ زمین کی سطح کے اوپر میگما کی مضبوط حالت سے بننے والی چٹانیں ہیں، خارجی آتشی چٹانیں کہلاتی ہیں۔ یہ چٹانیں عام طور پر باریک، دانے دار اور شیشے جیسی، کیونکہ لاوا زمین کی سطح تک پہنچنے کے بعد تیزی سے ٹھنڈا ہوتا ہے، مثلاً بیسالٹ اور اینڈوسائٹ۔ دوسرا، چھٹ والی چٹانیں یا ان کو سیڈیمنٹری راکس بھی کہا جاتا ہے۔ سیڈیمنٹری لفظ لاطینی لفظ سیڈیمنٹم سے ماخذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بسنا یا سیٹل ڈاؤن۔ تلچھٹ کی چٹانیں پانی، ہوا اور برف کے کارندے کے ذریعے سے بنتے ہیں۔ یہ کارندے آتشی چٹانوں کو توڑتے اور ان کو ختم کرتے ہیں، ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو منتقل کرتے ہیں اور انہیں مخصوص جگہوں پر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ ان ملبوں کا ذخیرہ اکثر تہوں اور طبقوں کی شکل میں، پرتوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تلچھٹ والی چٹانوں کو سطح کی چٹانیں بھی کہلاتی ہیں۔ تلچھٹ کی چٹانیں آتشی چٹانوں کے ٹوٹنے کے بعد بنتی ہیں، اسی لیے انہیں ثانوی چٹانیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان چٹانوں کو آبی چٹانیں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آبی ذخائر، جھیل، سمندر، بحروں کے تہ میں پائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں۔ اب ان کے اقسام: میکانیکی طور پر تشکیل شدہ تلچھٹ چٹانیں، پہلے سے موجود آتشی چٹانوں کے ٹکڑوں سے بنی چٹانوں کو جو موسمیاتی اور کٹاؤ کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے سینڈ سٹون یا ریتیلے پتھر، شل یا نرم پتھر۔ دوسرا جو ہے کیمیائی طور پر بنی تلچھٹ چٹانیں۔ کیمیائی تلچھٹ عام طور پر محلول میں نمکیات پر مشتمل پانی کے بخارات سے عمل سے بنتی ہیں، مثلاً پتھری نمک اور جپسم۔ تیسرا جو نامیاتی طور پر تشکیل شدہ تلچھٹ چٹانیں۔ نامیاتی طور پر وہ ہیں جو حیوانات یا نباتات اور حیوانات کے بقیات کے ذخیرہ اندوزی سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے سمندری جانوروں کے خول، پودوں اور جانوروں کے بقیات، مثلاً چونے کا پتھر، کیلکولیس چٹانیں اور کوئلہ کاربونس چٹان۔ تیسرا ہے میٹافارمک یا حیت تبدیل کرنے والے یا متغیر چٹانیں۔ میٹافارمک چٹانیں وہ ہیں جو میٹافارمزم یا پہلے سے موجود چٹانوں کی تبدیلی کے عمل سے بنتے ہیں۔ میٹافارمک کا مطلب ہے شکل کی تبدیلی، جو کہ طبعی یا کیمیائی یا دونوں ہی عمل یا حرارت اور دباؤ کے اثر سے ہو سکتی ہے، مثلاً گرانائٹ جینیسیس سے، بیسالٹ چیسس سے، سینڈ سٹون یا ریتیلا پتھر، کوائزرائٹ چونے کا پتھر، سنگ مرمر، کوئلہ گرافائٹ
اور ग्राफाइट से हीरा। मेटाफॉर्मिक या मुतगय्यर चट्टानें जमीन के सख्त तरीन चट्टानें हैं। ये चट्टानें कीमती पत्थर फराहम करती हैं, मिसाल के तौर पर नीलम, रूबी, जमर्द और हीरे की कानें। जमीन की क्रस्ट या कशर अर्ज की कुव्वतें। जमीन की दो अहम कुव्वतें हैं जो जमीन की सतह की सूरत हाल बदल देती हैं, वो अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें हैं। अब है अंदरूनी कुव्वतें। ये वो कुव्वतें हैं जो कशर अर्ज के अंदर पैदा होती हैं और जमीन की सतह की खुसूसियात को मुतासिर करती हैं, मसलन आतश फशां, जलजले वगैरह। अंदरूनी कुव्वतों को इंडोजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है, आतश फशां या ज्वालामुखी। आतश फशां जमीन की परत में एक सुराख या तंग सुराग होता है जो पाइप के जरिए से एक बुनियादी या अहम मैग्मा के चेंबर से मुंसलिक जुड़ा हुआ होता है, जिसके जरिए जमीन के अंदरूनी हिस्से से मैग्मा, चट्टान के टुकड़े, लावा, राख, भाप, शोले और दीगर गैसेस खारिज होते हैं। जमीन की परत में एक रास्ता जिसके जरिए मैग्मा और दीगर आतश फशाई अशिया या मादे खारिज होते हैं, इसे वेंट कहते हैं। आतश फशां के ऊपरी हिस्से में चिमनी की शक्ल का एक खोखला आतिश फशानी दाहना या कार्टर कहलाता है। ये वाटर बेसिन की शक्ल का एक बड़ा गड्ढा जो खड़ी एतराफ से जुड़ा हुआ होता है, इसे काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। आतश फशां के अक़साम। आतश फशां फटने के वक्फे या तादाद की बुनियाद पर 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। इनमें से पहला है फ़ाल या सरगर्म आतश फशां। ये फ़ाल या सरगर्म आतश फशां जो मुसलसल लावा, गैस, राख वगैरह को फ़ाल अंदाज में इखराज करता है। दुनिया में तकरीबन 600 फ़ाल आतश फशां हैं, मसलन इटली में माउंट स्ट्रैम्बोली और माउंट इटाना, अमेरिका में सेंट हेलेंस, हवाई में जजायर में मोनालो और पनातुबा फिलिपाइन में। गैर फाल या बेहरकत आतश फशां। गैर फाल आतश फशां वो होते हैं जिनमें माजी में फूट पड़ा और दोबारा फटने के इम्कान है लेकिन काफी अरसे तक गैर फाल रहे, मसलन इटली में माउंट वेसियस, जापान में माउंट फुजियामा, तंजानिया में माउंट कालिमंजारो, इंडोनेशिया में माउंट कराकोटोआ। मादूम या बुझे हुए आतश फशां। मादूम आतश फशां वो हैं जो दूर दराज के अर्जियाती अदवार में सरगर्म थे, इनके एक बार फिर फाल होने का इम्कान नहीं है, मसलन तंजानिया में गोरंगोरो, स्कॉटलैंड में सीट आर्थर। आतश फशां के मादे या अशिया। आतश फशां से निकलने वाले मादे 3 अक़साम के हैं, में से ठोस आतश बम, टेंडर्स, टोरिया, फ्यूलियस, धूल, राख, माया। अब माया में से लावा, गैस में सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आतश फशां के इलाकों की तकसीम। फशां दुनिया के बहुत से खित्तों में पाए जाते हैं, बशमूल जजायर, 9 तश्कील शुदा पहाड़ी सिलसिले और बर्र-ए-आज़मों की सतह मरतफा। सबसे अहम खित्ते ये हैं कि सरकम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक का रिंग ऑफ फायर है, बहरुल काहिल के साहिल मैर्जन मुत्सिल जिसमें फिलिपाइन, जापान, अमेरिका, वस्ती अमेरिका और जनूबी अमेरिका। दूसरा वसती अटलांटिक बेल्ट, आइसलैंड, वेस्ट इंडीज और तीसरा जो है वसते कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसमें इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान, तुर्की वगैरह हैं। अहम जजायर हवाई और इंडोनेशिया। अब है जलजले। क्रिस्टल चट्टानों की अचानक हरकत की वजह से कशर अर्ज की परत या मेंटेला या गिलाफ अर्ज की परत के अंदर ट्रिम्स झटके पैदा होते हैं। जमीन की परत में जलजले की असल जगह को सिस्मिक फोकस या हाइपर सेंटर भी कहा जाता है। जमीन की सतह पर उमूदी तौर पर जलजले के मरकज के ऊपरी नुक्ते को मरकज या एपिसेंटर भी कहा जाता है। जलजलों का साइंसी मुतालिया
سیسمولوجی کہا جاتا ہے۔ زلزلوں کی لہروں کی ابتدا، وقت، رفتار اور سمت کو ایک آلے کے ذریعے ریکارڈ کیا جاتا ہے جسے سیسموگراف کہا جاتا ہے۔ زلزلوں کے وجوہات۔ ٹیکٹونکس پلیٹ، زمین کی کرسٹ بہت سی بڑی اور چھوٹی پلیٹوں پر مشتمل ہے۔ یہ پلیٹیں ساکن نہیں ہیں، پلیٹ کی حدود متحرک جگہوں ہیں۔ زلزلے کی سرگرمیوں کی بنیادی مقام سرکمسپیسفک بیلٹ، آتش فشاں کا پھٹنا۔ دوسری وجہ، آتش فشاں زلزلے گیس کے دھماکوں، انڈونیشیا کا کراٹوا آتش فشاں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے فالٹنگ۔ فالٹ ایک چٹان میں فریکچر کے طور پر مشتمل ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ نقل مکانی ہوتی ہے۔ زلزلے اس وقت ہوتے ہیں جب پلیٹوں کی حرکت فریکچر کی ایک لکیری سطح کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے امریکہ میں کیلیفورنیا کے سین انڈریاس فالٹ۔ انسانی عوامل۔ فطرت کے ساتھ انسان کا حد سے زیادہ تعامل بھی زلزلوں کے بہت سے واقعات کی اہم وجہ ہے۔ معدنیات کا نکالنا، زیر زمین گہری کان کنی، بڑے ڈیمز کی تعمیر، پانی کے ذخائر کی جمع خوری، جوہری تجربات وغیرہ۔ مہاراشٹر میں کوئنہ ڈیم، امریکہ میں ہوور ڈیم۔ اب ہے زلزلے کی لہریں۔ زلزلے کی لہریں سیسمک فوکس یا ارتکاز میں پیدا ہوتی ہیں اور یہ لہروں کا مرتکز دائروں میں مرکز کی طرف سفر کرتی ہیں۔ زلزلے کی تین اہم لہریں ہیں۔ پہلا ہے بنیادی یا پرائمری ویوز، ابتدائی لہروں کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طولانی یا کمپریشنل لہریں یہ زلزلے کی تیز ترین لہریں ہیں اور سطح تک پہنچنے والی پہلی لہریں ہیں۔ یہ ٹھوس، مائع اور گیس مادوں سے گزر سکتے ہیں۔ ثانوی لہریں، سیکنڈری ویوز۔ ثانوی لہروں کو ڈسٹورشنل ویوز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لہریں مائعات سے نہیں گزر سکتی اور یہ بنیادی لہروں کے بعد مرکز تک پہنچ جاتے ہیں۔ سطح کی لہریں۔ سطح کی لہروں کو لمبی لہریں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زلزلے کی سب سے سست لہریں ہیں لیکن زمین کی سطح پر سب سے زیادہ تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ زلزلوں کی شدت اور جسامت اور وسعت کو ریکٹر اسکیل یا مرکلی پیمانے سے بھی ناپا جاتا ہے۔ زلزلے بہت خطرناک اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ وہ بڑے پیمانے پر اموات، املاک کو نقصان، زمین کا کھسکنا، اچانک سیلاب، پلوں اور سڑکوں، ریلوے لائن وغیرہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سونامی۔ سونامی ایک بڑی اور اونچی سمندری لہریں ہیں جو کبھی کبھار جاپان کے ساحلوں اور دیگر علاقوں میں زیر آب زلزلے کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں۔ جاپانی زبان میں سونامی کا مطلب ہوتا ہے بندرگاہی لہریں۔ چند اہم حقائق۔ 26 دسمبر 2004 کو بحر ہند میں سونامی نے ساحلی نچلی سطح کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انڈونیشیا، ہندوستان، سری لنکا، تھائی لینڈ وغیرہ کی زمینیں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ 11 مارچ 2011 کو بحر الکاہل میں سونامی نے جاپان کے مشرقی ساحلی علاقے فوکوشیما، سینڈریائی اور میاگی وغیرہ میں بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ہندوستان کے کچھ زلزلے پیما مراکز، گوری بدنور، کوڈائی کینال، پونے، حیدرآباد اور دہرادون۔ اب ہے اریاں کاری، ڈینوڈینیشن۔ یہ ڈینوڈینیشن کے اریاں کاریت کے کارندے مختلف قدرتی کارندے جیسے ندیاں یا دریا، گلیشیئرز، زیر زمین پانی، ہوا، سمندر کی لہریں وغیرہ کے ذریعے زمین کی تہہ کو تبدیل کرنے یا زمین کی سطح کو تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ ان قدرتی کارندوں کا کام کٹاؤ، نقل مکانی اور ذخیرہ اندوزی ہے۔ یہ عمل الگ الگ امدادی خصوصیات پیدا کرتے ہیں۔ اب ہے دریا یا ندی، میٹھے پانی کا ایک مجموعہ جو اپنے منبع یا مقام پیدائش سے منہ کی طرف متعین راستے پر بہتا ہے، اسے دریا کہا جاتا ہے۔ دریا اریاں کاری کا سب سے نمایاں کارندہ ہے۔ وہ جگہ جہاں دریا جنم لیتا ہے اسے ذریعہ یا منبع کہا جاتا ہے، اور منہ وہ مقام ہے جہاں یہ بحر یا سمندر سے جا ملتا ہے۔ معاون ندیاں یا فیڈر
چھوٹی ندیاں ہیں جو اسے راستے میں دریا کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ وہ مقام جہاں ایک معاون دریا مرکزی دریا میں شامل ہوتا ہے اسے سنگم کہتے ہیں۔ دریا کا دھار یا نصاب کسی دریا کا اپنے منبع سے لے کر منہ تک کے 3 مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ مراحل اپر کورس یا بالائی نصاب، مڈل کورس یا وسطی نصاب یا درمیانی نصاب اور لوور کورس یا تحتانی ذرعی نصاب بھی کہتے ہیں۔ اوپری یا بالائی نصاب یا گزرگاہ ندی کا بہاؤ عمودی ہونے کی وجہ سے عمودی کٹاؤ سب سے زیادہ عام ہے، ڈھلوانیں وادیوں کی گہرائی کا باعث بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں گھاٹیاں، گہرے چشمے، وی کی شکل کی وادیاں، آبشار جیسے اینجل آبشار، نایاگر آبشار، جوگ آبشار بنتے ہیں۔ درمیانی یا وسطی گزرگاہ یا نصاب درمیانی نصاب میں دریا کا راستہ ایک ہوتا ہے۔ درمیانی ڈھلوان اور رفتار بالائی نصاب سے کم ہوتا ہے۔ پانی کا حجم اس وقت بڑھ جاتا ہے جب بہت سے معاون دریا مرکزی دریا سے شامل ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں دریا کا اہم کام تلچھٹ کی نقل مکانی اور تھوڑا سا ذخیرہ اندوزی بھی ہے۔ اس مرحلے میں اہم زمینی شکلیں ہیں سیلابی فین یا جال گھماؤ پن، لوور کورس یا تحتانوی نصاب۔ اس مرحلے میں دریا کے راستے کی ڈھلوان ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے، دریا کے پانی کا حجم زیادہ اور ذخیرہ اندوزی دریا کا اہم اور بنیادی کام ہے۔ اس نصاب میں اہم زمینی شکلیں ہیں سیلاب کے میدان، قدرتی لیوز، آکس بو، ڈھیلیں، ڈیلٹا یا دہانے، ان میں سے سندربن کے ڈیلٹا اور دریائے نیل کے ڈیلٹا۔ دریا کے کام کو فلوئک سائیکل یا دریا سے نکلی ہوئی چکر کہتے ہیں۔ اہم حقائق: دریا کا چوڑا دہانہ جہاں سمندر کی موجیں پہنچتی ہوں اس کو دریا کا دہانہ بھی کہتے ہیں۔ سمندر سے پھیلے ہوئے دریا کا سمندر منہ ڈیلٹا یا دہانہ ایک پنکھے کی شکل دریا کے منہ پر ذخائر کا نچلا حصہ۔ گلیشیئرز برفانی تودے گلیشیئرز آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں۔ برف کا اور اس کا مجموعہ بلند پہاڑیوں اور قطبی خطوں میں پایا جاتا ہے۔ برف کا حجم اس کے وزن اور کثیف ثقل کی قوت کی وجہ سے نچلے حصے کی طرف کھنچاؤ یا حرکت کرتا ہے۔ گلیشیئرز کے اقسام: گلیشیئرز کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا کانٹیننٹل یا براعظمی گلیشیئرز، دوسرا پہاڑی یا قطبی گلیشیئرز۔ براعظمی گلیشیئرز قطبی خطوں جیسے گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا میں پائے جانے والے برف کے وسیع چادریں ہیں۔ پہاڑی یا الپائن یا وادی کے گلیشیئرز قطبی خطوں کے علاقوں میں پائے جانے والے گلیشیئرز کو پہاڑی گلیشیئرز کہتے ہیں۔ گلیشیئرز عریانیت کے کارندے کے طور پر کٹاؤ کا کام انجام دیتے ہیں، نقل مکانی اور ذخیرہ اندوزی۔ گلیشیئرز کا کٹاؤ کا کام بنیادی طور پر کناروں کا کٹاؤ ہے۔ اس کے نتیجے میں جو زمینی شکلیں نکلتی ہیں وہ میدان، سرک، ہارن، آریٹ، یو کی شکل کی وادیاں، لٹکتی ہوئی وادیاں، چٹان کے قدم وغیرہ۔ گلیشیئرز کی نقل مکانی اور ذخیرہ اندوزی کرنے کے کام کو گلیشیئرز کے کام کہا جاتا ہے۔ گلیشیئرز سے پیدا ہونے والی اہم زمینی شکلیں: مورینز یا چٹانیں، ڈریمولیز، ایسکر، کیمس، آؤٹ واش میدان اور ٹیلے کے میدان وغیرہ۔ مورینز یا چٹان برفانی خطے کی سب سے اہم زمینی شکل ہے۔ مورینز کے 4 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کو لیٹرل یا بغلی چٹانیں، برفانی وادی کی طرف ذخیرہ اندوز پتھر کا ملبہ، مڈل یا درمیانی چٹانیں جو 2 لیٹرل مورینز یا چٹانوں کے آپس میں ملتے ہیں تو یہ مڈل مورینز بنتا ہے۔ زمینی چٹان چٹانی مادہ جو فرش پر یا برفانی وادی کے نیچے پایا جاتے ہیں۔ میکاتی چٹانیں گلیشیئرز کا آخر میں پائے جانے والے برفانی ذخائر۔ گلیشیئرز کے کام کو گلیشیئر سائیکل یا برفانی چکر بھی کہا جاتا ہے۔